نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام اتوار کے روز اقرا ٹی وی چینل پر دین و دنیا کے نام سے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ ہمارے ساتھ خواب، مسائل، دینی رائے، مشاورت، جادو، سحر وغیرہ کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، اور ہم لائیو آپ کے سوال لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہم چیزیں میں سے مولانا سمیع الحق صاحب مرحوم کے متعلق اس سے پہلے گفتگو فرمائی، اور دو ہمارے اہم موضوع ہیں، ایک ہے بون فائر نائٹ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔ یہ دو چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی اس مجلس میں ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کالر شریک ہو رہے ہیں۔ ایک کال آئیے، ہم کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ جو کچھ بھی فرما رہے ہیں بہت اچھی طرح آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری دینی وابستگی کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ اشتعال دلایا جاتا ہے، اور پھر اپنی مرضی کے مقاصد اور اپنی مرضی کے جو اچیومنٹ ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں غیر مسلم، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو کیوں جو ہے دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ کوئی ایسی آرگنائزیشن، کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسی تحریک کہ جس کا نتیجہ خیز کوئی تحریک ہو جو ہمیں بتائے کہ حقیقت کیا ہے، اور ہم اس طرح ایکسپلائٹ نہ ہوں، ہم اس طرح اشتعال نہ کھائیں ان باتوں سے، کیونکہ ہمیشہ جو ہے ہمیں اشتعال دے کر، ہماری دینی وابستگی کی وجہ سے اشتعال دے کر ہمیشہ مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ میں بہت سارے مقاصد حاصل کیے گئے، لیکن ہمیں حقیقت کا کچھ نہیں پتہ چلا اور ہم ہاتھ ہی ملتے رہ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایشوز ہیں، آپ کا ٹائم اتنا آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن میرا ایک اور پوائنٹ ہے کہ نبیوں کے علاوہ کوئی بھی مکمل نہیں ہے، کوئی بھی انسان، لیکن جب اسکالر جو ہیں وہ اگر کوئی اتنا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی اسکالر یا کوئی دین کی خدمت کرنے والا اگر کوئی غلطی کر جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر اس کے ساتھ مل کر اس غلطی کو دور کرنے کی، نہ کہ ایک دوسرے کی طرف ہم انگلیاں اٹھائیں اور ایک دوسرے کی مسجدیں علیحدہ کریں اور ایک دوسرے کے اوپر، کیونکہ موجودہ جو دور ہے ہمیں بہت پھونک کر اور بہت سمجھداری سے کام لینا چاہیے، لیکن آج کل دیکھیں کہ ایک جو ہے وہ دوسرے کے اوپر، اور ہم خود اتنے بٹے ہوئے ہیں، ہم خود اتنے تقسیم ہیں، خود اتنے ایک دوسرے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، صوفیاء کرام گزرے ہیں، انہوں نے دین کی اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی کوٹ کوٹ کے ہمیں بھری ہے، اور جو اسکالر ہوتا ہے وہ ہمیں دین کی ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، اور ان اختلافات کو بڑھا کے تو ایک دوسرے کے خلاف نہیں استعمال کرنا چاہیے، بلکہ اس سے کچھ اچھی چیز نکالنی چاہیے جو کہ ایک دوسرے کی محبت کا سبب بنے، ایک دوسرے کے قریب لانے کا سبب۔ اس کے لیے ہمیں جماعت بنانی چاہیے، ہمیں کوئی آرگنائزیشن بنانی چاہیے جو ہمارے ان خدشات کو دور کرے، اور ہم کبھی بھی اس طرح کے اشتعال انگیز چیزوں میں اپنے وقت بھی ضائع کریں، اپنی ایفرٹ بھی ضائع کریں، اور اپنے سارے مقاصد کھو دیں، اور دشمن جو ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوں۔ جی بے شک، جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ آپ کی رائے۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب کیا حال آپ کا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ صاحب آپ کو ایک دو خواب سنانے تھے۔ جی فرمائیں۔ جی جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے جو میاں ہیں جی وہ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو جیسے فالج کا اٹیک نہیں ہوتا جی وہ ہوا ہے، اور ان کے دو ہاتھ مطلب منہ کانپ رہا ہے، جس ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، اور جو ایک شہادت کی انگلی اور ایک چھوٹی انگلی وہ دونوں کھڑی کی ہوئی ہیں، انہوں نے باقی انگلیاں بند ہیں، اور اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن
ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور دوبارہ پھر وہ اسی ڈائٹ میں چلے جاتے ہیں. جی. اس کے علاوہ میں نے ایک اور خواب بتا رہا تھا کہ میرے بہنوں ہی ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے. جی. تو وہ کچھ ایسے بعد خواب دیکھنے کے بعد وہ 3-4 دن بعد فوت ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد میں نے اپنا بھی ایک خواب سنا تھا. جی. میں نے دیکھا کہ میرے ادھر جو غیر ملکی جو عیسائی ایک دوست ہے، جی. تو وہ میرا بار بار میرا لباس اوپر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، تو میں اس کو نیچے کرتی ہوں. تو برائے مہربانی خوابوں کے بارے میں بتا دیجیے. جی. آپ کا لباس میں سمجھا نہیں. ہاں، میں لباس اوپر جو یہ فراک ٹائپ نہیں پہنتے یہ لوگ. جی. وہ اوپر میں نے وہ پہنے، میں زندگی میں کبھی وہ نہیں پہنا، میں ابایا پہنتی ہوں سب کچھ. جی. میرا اوپر اٹھانے کی وہ خواب میں پہنا اوپر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن میں پھر اس کو نیچے کر دیتی ہوں. جی. جی. ٹھیک ہے. برائے مہربانی خوابوں کے جواب دے دیجیے. انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. تو انشاءاللہ تعالی جیسے یہ ذکر فرمایا آپ نے، اتحاد کی ہمیں ضرورت ہے. جماعتیں بھی ہوں گی، مسالک بھی رہیں گے، لیکن جو صحیح راہ ہے وہ بالکل واضح ہے. صحیح راہ کے چھپنے میں اور چھپے ہونے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ صحیح راہ چھپی ہوئی ہو، صراط مستقیم چھپا ہوا ہو. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کسی کے اشتعال آنے سے، انسان اشتعال میں آئے تو اس کا معنی یہ کہ وہ دین سے دور ہے. جو دین سے قریب رہتا ہے صراط مستقیم اوپر واضح ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مٹی ہوئی ہو. قیامت تک وہ باقی رہے گی. جب ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس جہاں کو ختم کر دیں گے. تو مسلمان جو اشتعال میں آتے ہیں اس کا واحد حل یہ ہے کہ وہ دین کے ساتھ رہیں، دین کو حاصل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کے اشتعال میں نہیں آئیں گے. دین سے دور ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اشتعال پیدا ہو جاتا ہے. اور اگر دین ختم ہو جائے تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی ختم، پھر تو مقصد ہی ختم. لہٰذا بنیادی طور پر میرے سامعین یہ بات یاد رکھیں، آپ صراط مستقیم کے ساتھ رہیں گے، صراط مستقیم پر پڑھیں گے، کوئی اسکالر آپ کو نہیں خراب کر سکتا، بلکہ صراط مستقیم سے اسکالر کی خرابی آپ کو نظر آ جائیں گی. یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے، ایسا ٹول ہے کہ آپ اس کو انالائز کر سکتے ہیں. بلکہ صراط مستقیم کے معیار اور مصداق پر اسکالر پہچانے جاتے ہیں، جماعتیں پہچانی جاتی ہیں. تو اصل علاج آپ کا علم ہے، علم دین، علم صحیح انسان کے پاس ہو، انسان قائم رہتا ہے. جی. بلکہ دجال بھی آئے گا، بڑی طاقت استعمال کرے گا، مگر صراط مستقیم سے کسی کو نہیں ہٹا سکے گا. آج اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے ہاتھ کا نشانہ بن جائیں گے اور اہلکار بن جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ابھی جو بہن نے کالے کی فرمائی ہیں اور اس میں میاں کے بارے میں جو ذکر فرمایا ہے، وہ اس میں یہی اشارہ دیا گیا ہے کہ انسان اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے، اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے جو ہے وہ انسان میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. یہ اللہ کے ذکر پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ کے ذکر کی وجہ سے مردگی ختم ہو جاتی ہے، زندگی انسان کو حاصل ہوتی ہے. اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور انسان کے اعضاء میں سے ایک شہادت کی انگلی ہے کہ انسان اللہ کے ذکر کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے. ویسے ذکر تو انسان زبان سے کرتا ہے اور دماغ سے انسان اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن ظاہری اعضاء میں سے جو اعضاء ہیں وہ شہادت کی انگلی سے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو ذکر کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ، حتیٰ کہ اگر غیر مسلم بھی ذکر کرے گا تو بڑے فائدے اس کو بھی حاصل ہو جائیں گے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس ایک جو ہے وہ قریب میں ہندو آتا تھا، اس نے ذکر کرنا شروع کر دیا اور بڑے کمالات اس کو فائدہ حاصل ہونے لگے. بڑے بڑی کرامات اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی تھی ایک اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے. اس لیے حضرت منع فرماتے تھے، کوئی غیر مسلم آتا کہ حضرت مجھے بھی اجازت دو اللہ کے ذکر کرنے کی، فرمایا ویسے اللہ کو یاد کرو. یہ اللہ اللہ کہہ کر اللہ کو یاد کرنا فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر اللہ جو غیر مسلم کو جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ذکر سے اس کو فائدے نظر آ جاتے ہیں، سکون مل جانا شروع ہو جاتا ہے. اب اس ذکر کی وجہ سے وہ اسلام تو قبول نہیں کرے گا، وہ فائدوں کی طرف چلا جائے گا.
یہ ایک کرنسی بن جائے گی جس کرنسی کی وجہ سے دنیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اصل مقصود اللہ کے ذکر سے دین اسلام پر قائم رہنا ہے۔ تو اس خواب میں یہ تعلیم دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر فرمائے میں انسان اپاہج کی حالت ہو، لکوہ ہو جائے، جسم ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے ذکر سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ انسان کو حیات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے۔ دنیا کے کام بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو ٹوٹے ہوئے کام بھی وہ دوبارہ بننے شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ نے فرمایا یاد نہ کرو، یاد کرو تو مجھے بہت زیادہ یاد کرو۔ تو ذکر کثیر کا یہ حکم ہے۔ اور خانہ کعبہ اللہ کی طرف انسان پہنچ جائے تو آپ کے رشتہ دار وہ الحمدللہ اللہ تک پہنچ گئے۔ اللہ تک پہنچنے کی دیوانگی ہے، کعبہ کے آس پاس طواف یہ دیوانگی کی عبادت ہے جی۔ یہ خاموش نماز نہیں ہے، نماز ہے لیکن چلنے پھرنے والی نماز ہے، ہاتھوں کے ہلانے والی نماز ہے، قدم کے ساتھ چلنے والی نماز ہے جی۔ تو چلتے پھرتے انسان جی دنیا کی حرکتوں میں اللہ کی طرف پہنچنا جانے کا ذریعہ ہے۔ باقی یہ جو آپ کو اوپر والے لباس سے اٹھانے کی جو بات ہے، تو اس وقت مسلمانوں سے بعض عیسائی طبقہ اس کوشش میں ہے، جو میرا ایک مضمون بھی تھا جس نکتے کی طرف میں نے متوجہ کرنا تھا آج کا، اور وہ یہی ہے کہ مسلمان اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، بلکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس نہیں، ہر پیغمبر کی عزت وہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی کسی بھی پیغمبر کی توہین کرے مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور جہاں مسلمان اکثریت کے ساتھ رہتے ہیں وہاں پر بلاسفمی لا موجود ہیں۔ تو ہم پوری دنیا انسانیت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ مذاق کریں لیکن ہمارے پیغمبروں کے ساتھ مذاق نہ فرمائیں، خاص طور پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق نہ فرمائیں۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ کو ان کے رائیوں سے، ان کے مسائل سے، ان کے عقائد سے اختلاف ہوگا، اور ہونا چاہیے اگر آپ الگ عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہم آپ کے عقائد کا احترام کرتے ہیں، مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم ان کو عزت نہ دیں اور ان کی رسوائیاں کریں اور اس کی وجہ سے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو ہم دکھائیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں تو کہ انسان کا لباس یہ ایمان ہے، انسان کو چھپایا ہوا ہے، اور اس چھپانے کے ساتھ ساتھ انسان کا عشق، انسان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت۔ تو اس وقت وہ عیسائی دنیا، بعض عیسائی دنیا وہ اس کوشش میں مسلمانوں کے ممالک میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، لیکن بعض عیسائی وہ منہم امت مقتصدہ، وہ بڑے میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اور آپ بھی دیکھیں کہ یورپین کورٹ کے اندر مسلمانوں نے اور بعض نوجوانوں نے محنت کی اور ان کے سامنے یہ استغاثہ پیش کی اور اپنی ضرورت سامنے رکھی کہ ہم یورپ کا حصہ ہیں اور آبادی کا حصہ ہیں، اور اس آبادی کے حصے کے اندر ہم ایک کلچر رکھتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ایک شخصیت کے ساتھ ہم اتنا احترام رکھتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ عزیز ہم اپنے نبی کو سمجھتے ہیں۔ تو کیا اس قانون میں ہمارے نبی کا احترام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انہوں نے محنت کی اور اکتوبر کے تاریخ کے اندر یہ ان کو وکٹری حاصل ہوئی، یہ فتح حاصل ہوئی، اور یورپین لا نے یہ اقرار کیا اور قانون کا حصہ بنایا کہ انبیاء علیہ السلام، خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت، اس کی عقیدت اور اس کے عشق کی انہوں نے لیجسلیشن طریقے سے اس کا اقرار کیا اور قانون کا حصہ بنا۔ لہٰذا اب جو کوئی توہین کرے گا، کوئی رائٹر، کوئی جرنلسٹ کوئی مضمون لکھے گا اور تحریر کے اندر آئیڈیے کو جو اختلاف رکھتا ہو ایک مزاحیہ انداز کے اندر پیش کرے گا، اس کو توہین سمجھی جائے گی، اس پر یورپین لا کے لحاظ سے اس پر قانون چلے گا اور اس کو کرمنالٹی کے اندر لایا جائے گا۔ اخبار والے وہ جو ہے ان پر پابندی لگا دی جائے گی۔ یہ جو فریڈم آف اسپیچ کا جو ہتھیار استعمال کرتے تھے وہ استعمال نہیں کر سکیں گے۔
اس کے اوپر مزید جو ویسے بھی فریڈم آف اسپیچ پر جو لمیٹیشن تھی اور جو حد بندی تھی، تو انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا اور ایگزیمپٹ کیا کہ توہین کے ساتھ کسی کے رائے کا رد کرنا یہ فریڈم آف اسپیچ کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا، اور وہ کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس وہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہمارے کپڑے ہیں، ہمارے اوپر کا بھی کپڑا ہے، اندر کا بھی کپڑا ہے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو دخل اندازی کرتے ہیں اور اس عشق کو وہ پسند نہیں کرتے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مسلمان اس معاملے میں ڈھیلے ہو جائیں، لیکن مسلمان اس معاملے میں کیسے ڈھیلے ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ تو متاع عزیز ہے، مسلمانوں کا اسی پر جو ہے وہ اعتماد ہے اور یہی ان کے لیے کامیابی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف، وہ ہے بون فائر نائٹ۔ تو بون فائر نائٹ میں کل کی 5 نومبر کی جو تاریخ ہے، تو اس رات کو آپ دیکھتے ہیں کہ خاص جگہوں میں علاقوں کے اندر آگ لگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں پر لکڑیاں کچرا اکٹھا کیا جاتا ہے اور آگ جلائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ آگ جو لگائی جاتی ہے یہ کیوں لگائی جاتی ہے۔ تو اس آگ لگائے جانے کے متعلق یہ سمجھیں تاریخ کا یہ حصہ اس طریقے سے ہے کہ ایک شخص وہ یہاں کی پارلیمنٹ کو جو عیسائی تھا اور ایک دوسرا عیسائی جس کے ساتھ ان کا اختلاف تھا، بادشاہ کا مذہب دوسرا تھا، تو بغاوت ہوئی اور پورے پارلیمنٹ کو اس نے جلانا چاہا، وہ پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو بادشاہ نے آئندہ سے یہ حکم دیا گیا کہ اس شخص کی توہین کی جائے گی، اور بادشاہ کے لیے بچ جانے پر وہ دن منایا جاتا رہا۔ تو اس نام سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ لیکن مسلمان بھائیوں، ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے پیسے کو ضائع نہ کریں۔ ہم جو یہ لیتے ہیں فائر ورکس اور ہم دن کو مناتے ہیں، کتنے 100 پاؤنڈوں کے لحاظ سے کرتے ہیں، یاد رکھیں یہ ناجائز ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ مال حلال ہے، اس کو غلط کام کے لیے خریدنا یہ ناجائز، پھر اس کو جلانا یہ ناجائز، پھر اس کو اڑانا یہ ناجائز، پھر اس کی وجہ سے لوگوں کو ڈرانا یہ ناجائز، لوگوں کی نیندیں حرام کرنا یہ ناجائز۔ یہ سارے کے سارے امور منہیہ ہیں۔ برٹش بننے کے لیے فائر ورک کو خریدنا اور جلانا اور حلال پیسے کو لگانے سے آپ برٹش نہیں بنیں گے۔ برٹش آپ جب بنیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق آپ عمل کریں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں اور بہنوں، بون فائر نائٹ کے لحاظ سے یہ سمجھانا چاہیے کہ ہمیں کسی سازش کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ چیز ہمیں سمجھانی چاہیے۔ جس طرح کہ اس نے برا کام کیا تھا، اس کی سازش پکڑی گئی، یہ ایک عبرت کی چیز ہے تاریخ کے طور پر جس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ مگر آج کے دن یہ فائر ورکس لینا اور اس دن کو اس طرح منانا یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بچوں کے سامنے ہم جو یہ کاروائیاں کر رہے ہیں، ہم کون سی تعلیم ان کو دے رہے ہیں؟ بلکہ آپ کو چاہیے کہ یہ پیسہ جائز آپ چیریٹی میں دیں۔ مسلمان جل رہے ہیں، کھانا پینا ان تک نہیں پہنچ رہا، پانی کے لیے وہ ترس رہے ہیں، دشمن لڑاتا بھی اور مرواتا بھی اور پانی پلانے کے لیے ان کو سکھاتا بھی اور ان سے ایمان لے رہا ہے۔ تو مسلمان آج اپنے پیسے کو خیرات کے بجائے آگ جلانے پر لگا رہا ہے، آگ جلا کر اپنے پیسوں کو فضا میں اڑا کر اپنے پاؤنڈوں کو اور کرنسی کو جلا رہا ہے۔ خدا کی رحمت نہیں آئے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی ناراضگی آئے گی۔ اسراف کے اندر یہ بات شامل ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، بون فائر نائٹ کے لحاظ سے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ بچوں کو اسلامی اقدار اور اسلامک ایتھوس سکھانے کی ضرورت ہے۔ تاریخ سے جو فائدے کی چیز ہے وہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ انٹروڈکشن کرانی چاہیے اور ایجوکیشنل طریقے سے ہمیں سمجھانا چاہیے۔ اس لیے آج کی رات کو کل انشاءاللہ تعالیٰ اپیل ہوگی، آگ جلانے کے بجائے جو یہاں پر اپیل ہو تو آپ اپنے پیسے کو یہاں الخیرات اور دوسری چیریٹیوں میں آپ دیں، مسلمانوں پر خرچ کریں۔ اب جتنے بھی مہمان ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں
دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جتنے ساتھی پروگرام کے اندر بیٹھے رہے اور بات سنی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی، اللہ تعالیٰ ان کی جائز مرادوں کو بھی پورا فرمائے۔ ہم سب کو استقامت علی الدین نصیب فرمائے۔ دنیا سے ہم رخصت ہوں تو ہم سب کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔